بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہم اور اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ وہم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں، جبکہ ہومیوپیتھی میں 200 سے زائد بہترین ادویات اس مرض کے علاج کے لیے موجود ہیں۔ وہم کے مرض کو obsessive compulsive disorder کہتے ہیں۔ obsessive compulsive disorder میں بنیادی طور سے 2 طرح کی علامت ہوتی ہیں۔ وہم کے خیالات، ایسے کام جن کو بار بار کرنے کے لیے مریض اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ ابسینشوز وہم کے خیالات، مریضوں کے ذہن میں بار بار کچھ خیالات، وہم، شک اور وسوسے آتے ہیں جو گھنٹوں تک آتے رہتے ہیں۔ عام طور سے یہ وہم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ تشدد پر مبنی یا جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فضول خیالات ہیں۔ مریض ان کو بار بار اپنے ذہن میں آنے سے روکنے یا ان کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ خیالات ذہن سے نہیں نکلتے۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اپنے ہی خیالات ہیں، لیکن یہ اس کی مرضی کے خلاف ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو بار بار اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ وہ کسی کو مار دیں یا برا بلا کہیں، حالانکہ لوگ ان خیالات کو صحیح نہیں سمجھتے اور ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ خیالات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مریضوں کو دن بھر اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ وہ جراثیم یا گرد سے آلودہ ہیں یا ان کو کوئی بڑی بیماری مثلاً کینسر یا ایڈز لگ جائے گی۔ بار بار کوئی کام بلا وجہ دہرانا، اس بیماری کی بہت سے مریض بعض کام بے شمار دفعہ دہراتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ایک گھنٹے تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں یا 50 دفعہ چیک کرتے ہیں کہ دروازہ کہیں کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اکثر مریضوں کو پتہ ہوتا ہے وہ یہ کام کر چکے ہیں اور اسے دوبارہ کرنا فضول کام ہے اور بیکار ہے، مثلاً ہاتھ صاف ہیں یا دروازہ کھلا ہے، لیکن ان کے دل میں اس کام کو پھر کرنے کا شدید تقاضا پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ اس کام کو پھر نہ کریں اور اس سے رکنے کی کوشش کریں تو شدید گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ بعض دفعہ مریض اس طرح کے کام بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان پر یا ان کے گھر والوں پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے گی۔ وہم کی بیماری کیوں ہو جاتی ہے؟ جینز، یہ OCD کی بیماری بعض لوگوں میں موروثی ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ، سٹریس، جن لوگوں کو OCD کی بیماری ہوتی ہے ان میں تقریباً 1/3 لوگوں میں یہ ذہنی دباؤ والے حالات اور واقعات کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ زندگی میں تبدیلی، ایسے وقت جب کسی پہ اچانک سے اور زیادہ ذمہ داریاں آ جائیں، مثلاً بالغ ہو جانا، بچے کی پیدائش یا نئی نوکری ملنا، اس وقت اور OCD کی علامات سامنے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دماغی تبدیلی ہمیں وثوق سے تو نہیں معلوم، لیکن ریسرچرز کے مطابق اگر کسی میں OCD کی بیماری تھوڑے عرصے سے زیادہ سے موجود ہو تو ان لوگوں کے دماغ میں ایک کیمیکل سیروٹونن کے عمل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ شخصیت، جو لوگ بہت زیادہ صفائی پسند یا سلیقہ اور ہر کام ایک خاص اصول اور اعلیٰ معیار کے مطابق کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں OCD پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عام زندگی میں یہ خصوصیات فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو OCD کی طرف جا سکتی ہیں۔ ڈھنگ سوچنے کا انداز، تقریباً ہم سب کے ذہنوں میں بعض دفعہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر میں اس گاڑی کے سامنے آ جاؤں؟ کہیں میں اپنے بچے کو نقصان نہ پہنچا دوں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ اپنے خیالات میں بھی اخلاقیات کے اس قدر پابند ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات بھی نہیں آنے چاہیے۔ اس طرح کے لوگ یہ فکر کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس طرح کے خیالات دوبارہ نہ آ جائیں، اور جو لوگ یہ فکر کرتے ہیں ان میں یہ خیالات اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ادویات میں سے اناکارڈیم بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، جس میں مریض اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے اور دماغی خیالات جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اسٹافیسیریا بہت اچھی دوائی ہے اس کے لیے۔ بیلاڈونا، جب جن بھوتوں کے خیالات آئیں کہ ایسا محسوس ہو کہ مجھے جن یا بھوت چمبڑ گئے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے بندہ وہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی کس طرف گر جاتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بیلاڈونا 1 ml یہ خوراک
1 हफ्ते बाद दूसरी खुराक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप अद्वियात तो बहुत सी हैं इन उलामात के लिए, तो सबसे बेहतरीन अद्वियात ये 3 हैं। इसमें ब्राइनिया भी है जो अच्छा रिज़ल्ट देती है, जो उलामात के मुताबिक दी जाती है। दिमागी कमज़ोरी के लिए अश्वगंधा है, तो दिमागी कमज़ोरी और याददाश्त की भी कमज़ोरी के लिए अश्वगंधा होम्योपैथी की बेहतरीन दवाई है। अश्वगंधा के साथ साथ कालीफास 30 और अनाकार्डियम 30 भी इस्तेमाल कराएं। आपके मरीज़ की, आपके किसी भी जो इस दिमागी कमज़ोरी का शिकार है, तो उसकी सारी उलामात जो है वो ठीक हो जाएंगे और दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो इसे आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान डॉक्टर ताहिर जुवैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।